سادگی. اپنی لائف کو ہمیشہ ایسی رکھیں کہ اس طریقے کی لائف ہمیشہ گزارنے کے اندر ہمارے لیے ایزی ہو. اس لیے کہ انسان نہیں جانتا کب اس کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں، کب اس کے ساتھ کس قسم کی پوزیشن آنے والی ہے. تو اپنی لائف کو ہمیشہ سمپل رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جب لائف کو سمپل اور سادہ رکھیں گے، خوراک سے لے کر ایوری تھنگ، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم اللہ عز و جل ہمیں ضرور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا. اب آج کے دور کے اندر سادگی سے جو چیز روکتی ہے اور ایک مینٹلٹی ہماری بنی ہوئی ہے، اور وہ یہ دنیا. یار دنیا کیا سوچے گی؟ ایک وہ دنیا کا یہ تصور، دنیا کو دنیا دنیا دنیا، یہ ایک جو مینٹلٹی ہے نا، تو یہ مینٹلٹی شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا کرتا ہے. اس کو قرآن نے مینشن کیا ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ. یہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدوں میں رکھوں گا، اور میں ضرور حکم دوں گا انہیں. یعنی جھوٹی امید، ہم یہ کریں گے تو ایسا ہوگا، ہمارا ایسا رہیں گے تو اس طریقے سے ہماری لائف سٹائل، لیونگ اسٹینڈرڈ، یہ ساری چیزیں. اب ہماری کیپیسٹی ہے وہ تو الگ چیز ہے، لیکن اگر ہماری کیپیسٹی نہیں ہے اور ہمیں شیطان امید دلا رہا ہے کہ آپ اگر اپنی لائف کو اس طرح سے مینٹین کریں گے تو یہ ہوگا، سوائے یہ جھوٹی امید کے نتھنگ اور کوئی چیز نہیں. یہ سب سے بڑا شیطان کا حربہ ہوتا ہے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور وہ ہمیں ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے اس طریقے کے ارمان ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے، اور یہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں. میں نے تو آج ایک دوسری آیت جب میں نے پڑھی تو اللہ اکبر، ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی. قرآن مقدس میں شیطان کا ایک دوسرا فریب جو ہے اللہ عز و جل نے بیان فرمایا، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. شیطان وعدے کرتا ہے ان سے اور امیدیں دلاتا ہے انہیں، اور وعدہ کرتا ان سے شیطان مکر و فریب کا. یعنی امید دلاتا ہے ایسا کرو گے نا تو یہ ہو جائے گا، ایسا کرو گے. تو آج آپ دیکھیں جتنا بھی دنیا کے اندر اللہ ماشاء اللہ آپ سب کاروبار کرتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ سب کافی حد تک دین کو جانتے ہوئے صحیح طور پر کاروبار کرتے ہیں. لیکن میکزیمم دنیا کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس طریقے سے امیدیں دلائی جا رہی ہیں. اب آج کل آپ دیکھتے ہوں گے یہ رمی اور کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا سب آ رہا ہے، لوگ بھاگے جا رہے ہیں اس کے پیچھے، اور سب غلط چیز. یہ شیطان امید دلاتا ہے. تو شیطان ہمیشہ تباہی کی امید دلاتا ہے، اور اللہ کیا فرماتا ہے، اسے بھی آپ سماعت فرما لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن مقدس میں ایک طرف شیطان کی یہ چال بتائی گئی ہے کہ وہ امید دلاتا ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو یہ ہوگا، ایسا کریں گے تو یہ ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں، ان دونوں کے بیچ اعتدال میں رہیں. یعنی اللہ کے نیک بندوں کی عادت یہ ہے کہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور تنگی بھی نہیں کرتے، درمیان میں مڈل میں رہ کر کے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. اس پر ایک بزرگ کا قول مجھے بڑا پسند ہے، دو بزرگ کا قول ہے، دو بزرگوں کا. ایک بزرگ فرماتے ہیں بھلائی کے کام میں اسراف نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ نے نیک کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کیا نا تو اسے فضول خرچی نہیں کہتے. نیک کمائی سے مراد، نیک کام سے مراد یہ کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچہ کیے، ماں باپ کے پیچھے خرچہ کیے، جائز کاموں میں خرچہ کیے، یہ اس کو اسراف نہیں کہتے، اس کو فضول خرچی نہیں کہتے. تو بزرگ فرماتے بھلائی کے کام میں اسراف نہیں ہوتا، بھلائی کے کام میں اسراف نہیں ہوتا. تو دوسرے بزرگ نے فوراً فرمایا، بزرگوں کی باتیں تو ایسی ہوتی ہے نا،
ہم اور آپ بیٹھے تو ہماری باتیں اپنے اعتبار سے ہوتی ہیں، ان کی باتیں ان کے اعتبار سے. تو دوسرے بزرگ نے فرمایا اسراف میں کوئی بھلائی نہیں. فرماتے فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں، اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو تو فضول خرچی نہیں. بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو تو وہ فضول خرچی نہیں، اور فضول خرچی اگر تم کرتے ہو تو اس میں کوئی بھلائی نہیں. تو اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیں اچھی طریقے سے کہ ہمیں وہ راہ اپنانی ہے جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اپنائی. تو ہوگا کیا؟ میں خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ کے سامنے پیش کروں. سید الرسل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قدم فرش پر، دوسرا عرش پر. جب رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشن بہت تیزی سے بڑھنے لگا تو ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر سو رہے تھے اس چٹائی کے نشان حضور کی پیٹھ پر تھے. تو فاروق اعظم سے نہ رہا گیا اور عرض کرنے لگے سرکار قیصر و کسریٰ تو نرم گدوں پر آرام کریں اور آپ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر آرام کرتے ہیں. اگر حضور اجازت دیں تو حضور کے لیے بھی بہترین بستر کا انتظام کیا جائے. تو سرکار نے فرمایا ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت. ایک مزاج دینا تھا. ہم اور آپ اس طریقے کی زندگی گزارنے کی توفیق مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے. لیکن بتانا یہ مقصود ہے ایک جامع اصول کے تحت کہ اپنی لائف کو سمپل رکھو، اپنی لائف کو بہت ایزی رکھو، تاکہ کیسا بھی وقت آ جائے زندگی گزارنے کے اندر کوئی دشواری نہ ہو. اور جو انسان کی زندگی سادگی میں ہوتی ہے نا، اس کے لیے ہر وقت جو ہے ایزی رہتا ہے، آسانی سے اس کی زندگی گزرتی چلی جاتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کامیابی کی 5ویں بات، اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اگر کامیاب ہونا ہے تو اچھے لوگوں کی قدر کرنا سیکھو، اچھے کام کی قدر کرو، اچھے لوگوں کی قدر کرو، پیسوں کی قدر کرو، مکان کی قدر کرو. اب قدر کرنے، کھانے کی قدر کرو. میں قدر پر ایک حدیث شریف آپ کو سناؤں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتی. ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا زمین پر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا، اسے صاف کیا اور تناول فرما لیا، اور ارشاد فرمایا عائشہ یہ عزت والی چیز ہے، اور یہ ایسی عزت والی چیز ہے کہ جب کسی گھر سے چلی جاتی ہے نا تو پلٹ کر نہیں آتی، اس لیے اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو. تو قدر کرنے والا، میں آپ کو بتاؤں، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ دین کے کام کے سلسلے میں دنیا کے مختلف ملکوں میں جانے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، موقع بھی عطا فرماتا ہے. اس سے پہلے ہم لوگ UK جاتے تھے، اور ابھی میرا خیال ہے 3-4 مہینے پہلے گئے تھے، جون میں بھی ہم لوگ گئے تھے. لیکن اس سے پہلے والی پوزیشن میں اور جون میں نے فرق محسوس کیا. میری تھوڑی سی عادت ہے، میں سیکھتا رہتا ہوں کچھ بھی. میں نے جون میں فرق محسوس کیا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم اپنے بیڈ روم سے سمجھ لیجئے کہ لائٹ آن ہے اور ہم اتر گئے تو آتے تھے تب بھی لائٹ آن ہی نظر آتی تھی. لیکن اب کی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے جاتے تھے پیچھے سے آ کے کوئی لائٹ آف کر دیتا تھا. تو میں نے سوچنے کی کوشش کی ابھی ایسا کیوں؟ تو ابھی الیکٹریسٹی کا بل اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب لوگ قدر کرنا شروع کر چکے. یہ قدر پہلے سے ہونی چاہیے. ہم بھی اپنے گھروں کے اندر اس چیز کا خیال رکھیں کہ فضول پنکھا نہ چلتا ہو. یہ قدر کرنا یہ گناہ کی بات نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور میں اگر قدر کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پلیٹ کے اندر ایک دانہ بھی نہ چھوڑو، پتہ نہیں کس دانے میں اللہ نے زندگی بھر کی روزی لکھی ہے. یہ دانہ ایک دانے کے حوالے سے
اور ذرا دیکھیں ہماری ناقدری کا حال کیا ہے. پانی کی ناقدری ایک عادت، یعنی ویسٹرن کلچر اتنا آ گیا کہ آدھا گلاس پانی پی کر آدھا پھینکنا، آدھا کولڈ ڈرنک پی کر آدھا پھینکنا، آدھا کھانا کھا کر آدھا پھینکنا، یہ ساری چیزیں. تو یہ ناقدری جو ہے وہ ہمیں ناکامی کی طرف لے جاتی. میں آج ہی کا واقعہ آپ کو بتاؤں. میں جو ہے وہ دربھنگہ بہار سے بامبے آ رہا تھا. فلائٹ کے اندر میرا ناشتہ بک تھا اور میں بہت تھکا ہوا تھا. تو میں نے جو ہے وہ ایئر کرو سے کہہ دیا کہ مجھے ڈسٹرب مت کرنا، مجھے آرام کرنے دینا، فلائٹ جب لینڈ ہوگا نا تو میں اپنا ناشتہ لے لوں گا. میں نے چھوڑا نہیں ناشتہ. میں اترا، مطلب جب فلائٹ لینڈ ہوا اور جب فلائٹ سے نکلنے لگا، بہت اچھا ایئر کرو تھا. مجھے زندگی میں بہت کم ایسے ملتے، لیکن اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا. تو میں نے جب اسے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، بولے ہاں سر میں پیک کر دیتا ہوں، بہت اچھا ہے کہ آپ ویسٹ نہیں کر رہے. یہ سینٹنس اس کا مجھے ابھی بھی یاد ہے. یہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے بک کرایا تھا، اپنا پیسہ آپ ویسٹ نہیں کر رہے. آپ لیکن میں پیک کر کے دیتا ہوں. اس نے پھر مجھے پیک کر کے دیا. اور اتفاق سے جو ڈرائیور مجھے ایئرپورٹ پر لینے کے لیے آیا تھا، مجھے ہاسپٹل جانا تھا، گھر پہنچ کر فوراً مسز کو لے کر. تو مجھے معلوم تھا کہ بیچارہ کھائے گا کہ میں اس کے لیے رکھ لیا تھا. اور میں نے ڈرائیور کو کہا کہ میں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، تم کہاں جاؤ گے ہوٹل میں کھانے کے لیے، یہ کھانا تم کھا لو، ویسٹ مت کرو. جو بندہ قدر نہیں کرتا نا اور ضائع کرتا ہے، پھر وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی، چاہے وہ پانی ہو. آخر کبھی آپ نے سوچا یہ جو چھینک آتی ہے نا ہمیں، تو چھینک پر الحمدللہ کہنے کا حکم کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ نہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ جو رک جاتی ہے ہماری سانس رک جاتی ہے. چھینک آتے ہی ہماری سانس جو ہے وہ کنٹینیوز ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہو کہ اللہ نے تمہیں نئی زندگی عطا فرما دی. ایک ایک سانس کی قدر، ایک ایک سانس کی قدر. تو اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو قدر کرنا سیکھو، چاہے پیسہ ہو چاہے صحت ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے بارے میں واضح لفظوں میں فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ او کما قال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے انسان غفلت برتتا ہے اور جس کو بے تحاشا مطلب اس کی قدر نہیں کرتا. نمبر 1 ہیلتھ، نمبر 2 ٹائم. فرصت کے وقت کی قدر کرو. اگر آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے نا، قدر کرو. حضور فرماتے دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ایک بار جاتی ہیں تو آتی نہیں ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں تو آتی نہیں. تو ان دونوں چیزوں کی قدر. کیا ہمارے پاس کوئی ایسا پلان ہے کہ ایکسٹرا ٹائم میں ہم کیا کریں؟ کیرم کھیلیں گے، بیڈمنٹن کھیلیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ ایکسٹرا. آج کا مسلمان ٹائم پاس تو کر رہا ہے، ٹائم یوٹیلائز نہیں کر رہا. ٹائم کو یوٹیلائز کرنے کا حکم. جب ہم ان چیزوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ ایک بہترین کامیاب انسان کی حیثیت سے ہم دنیا کے سامنے ہوں گے. تو جس طریقے سے قدردانی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اخلاق، یعنی یہ 5 چیزیں جو اس کو آپ 5ویں جو چیز ہے کامیاب ہونے کے سلسلے میں، اس میں آپ یہ ساری چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں. اخلاق کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ قدردانی کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو عزت دینا بھی شامل کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جو عزت دیتا ہے اسے عزت ملتی ہے، جو عزت دیتا ہے اسے عزت ملتی ہے. بس یہاں ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے. ایک شخص آیا اور اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے منہ پر ان کو برا کہنا شروع کیا. آپ چپ رہے. جب وہ چپ ہو گیا تو آپ فرماتے اگر تو نے جیسا مجھے کہا اور ویسا ہی میں ہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور اگر میں ویسا نہیں جیسا تو نے کہا تو اللہ تجھے معاف فرمائے. تب جا کر انسان کسی مقام تک پہنچتا ہے، تب جا کر انسان کسی مرتبے تک پہنچتا ہے. تو آج مجھے یہ چند ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنی تھی. اتفاق سے اس ٹاپک پر تھوڑی سی اسٹڈی ہوئی تو میں نے سوچا
کہ یہ ٹاپک کو ڈائجسٹ کرنے والا اگر کراؤڈ ہو تو زیادہ بہتر ہوگا میں ان کے سامنے پیش کروں. ایسے کئی ٹاپکس الحمدللہ ہیں، خاص طور پر آج کے دور کے اندر ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن، اس کے سلسلے میں پوری دنیا میں ایک لہر چل رہی ہے، اور سچویشن ایسی ہے کہ ہر چوتھا یا چھٹا آدمی ٹینشن یا ڈپریشن کا شکار ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے ایزی طریقے بتائے ہیں ٹینشن لیس ہونے کے سلسلے میں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس کے سلسلے میں عرض کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور گزارش میں کروں گا کہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر رشتے خراب ہو رہے ہیں، بہت خراب ہو رہے ہیں، ناچاکیاں بڑھ رہی ہیں. تو قرآن کا کون سا فارمولا ہے جس کی بنیاد پر رشتے بکھرے نہیں، رشتے جڑے رہیں؟ تو یہ پروگرام انشاءاللہ ہم کبھی کسی وقت کریں گے جس میں ہم چاہیں گے کہ لیڈیز بھی شریک ہوں اور جینٹس بھی شریک ہوں. انشاءاللہ وقت جیسے ہی اویلیبل ہوگا تو آپ تک یہ اطلاع پہنچائی جائے گی، تاکہ ہم مینٹلی اپنے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر پرفیکٹ کرنے کی کوشش کر سکیں، اور اپنی زندگی کو جو اپنی مرضی کے مطابق ہم گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اسے اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے ساتھ ساتھ آج کے دور کے تقاضے کے اعتبار سے صلحاء کے اقوال اور عرفاء کے اقوال اور دانشوروں کے اقوال کو سامنے رکھ کر گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری زندگی پیسفل گزر سکے. بس یہ بات بھی خاص طور پر ذہن میں رکھیے گا، کامیاب جو 60 سال کی عمر کے بعد آدمی جس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے کہ ایمان سے میں اس دنیا سے گیا تو میں کامیاب ہو گیا، اس ایمان کو آج ہی سے اپنی زندگی میں ہم کو رکھنا ہے کہ ہم اس وقت کامیاب ہوں گے جب ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں. جس طریقے سے ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ہم اگر ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور ہماری جیب میں اگر 200 روپے ہیں تو ہم کیسے بھی کروٹ لے کے سو جائیں گے، ہم کو کوئی فکر نہیں ہوگی. بیگ میں 300 روپے ہیں، ہمیں ٹینشن نہیں ہوگا، ہمیں نیند بھی آ جائے گی. لیکن اگر 5-10 لاکھ روپے ہیں تو بس آنکھ لگے گی، فوراً اٹھیں گے، ہے تو صحیح پیسے. بیگ میں رکھا ہے تو آنکھ کھلے گی، فوراً دیکھیں گے بیگ تو کوئی اٹھا تو نہیں لے گیا، چونکہ قیمتی چیز ہے نا. 200-300 کی اہمیت نہیں ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ کی اہمیت ہے نا. بس یوں سمجھ لیجئے، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا اس وقت ہم سے ایمان چھیننے کی کوشش کر رہی ہے. ہمیں ہر وقت الرٹ رہنا ہے کہ کہیں ہمارا ایمان تو نہیں جا رہا ہے. جب تک کہ ہم اس کے بارے میں غور نہیں کریں گے اور الرٹ نہیں رہیں گے، جملوں سے بھی، گانوں سے بھی، باتوں سے بھی، الفاظ سے بھی، کردار سے بھی، بہت ساری چیزوں سے دائرہ ایمان سے نکلنے کا معاملہ ہو جائے گا. اللہ کرے ہم زندہ رہیں ایمان کے ساتھ، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. میں آپ سب کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور تشریف لائے. وما علینا